اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے مقدس نام کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لاکھوں درود، کروڑوں سلام بروح محمد و آل محمد علیہ السلام۔ آج کا موضوع روح سے متعلقہ ہے، روحانیات سے متعلقہ ہے کہ روح کیا ہے اور روحانیات کیا ہے۔ بنیادی طور پہ روح اور روحانیات ایک سلسلہ ہے، ایک کڑی ہے جو انسانی وجود کے ساتھ وابستہ ہے۔ روح جو ہے وہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھی ہے۔ آپ انڈیکیٹ نہیں کر سکتے کہ روح آپ کے سر میں ہے، آپ کے دل میں ہے، آپ کے گلے میں ہے یا آپ کے بازو میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو آپ کے اندر چھپا رکھا ہے، اور یہ روح ہی ہے جو آپ کو لے کے چل پھر رہی ہے۔ جب یہ نکل جاتی ہے تو پھر بندہ منو مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے اور دفن ہو جاتا ہے اور گل سڑ کے ختم ہو جاتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودیوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ فرمائیں کہ روح کیا ہے؟ تو اس وقت اللہ کے نبی نے قرآن مقدس کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے روح کے بارے میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کہہ دے اے پیغمبر، کہہ دے ان کو کہ روح تمہارے رب کی مخلوق ہے، روح تمہارے رب کا امر ہے۔ اس سے زیادہ روح کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا بس یہاں بات ختم ہو گئی۔ اب انسانی زندگی ہماری روح کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہماری روح مطمئن ہے، ہماری روح سیٹسفائیڈ ہے، ہماری روح بالیدگیوں سے پاک ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحت مند ہیں۔ عام روٹین میں جب بھی کوئی کسی کو مرض، کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو روحانی معالج جو ہوتے ہیں وہ روح کا علاج کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ روح کی بیماری ہی دیگر بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں گزارش کروں گا، ایک بندہ ساری رات سوتا ہے، وہ صبح اٹھتا ہے نماز کے وقت اور پھر سو جاتا ہے، تو مسلسل سوتا رہتا ہے، یا وہ نشہ کرتا ہے یا وارگی کرتا ہے یا وہ برے کام کرتا ہے، تو اس کی روح مردہ ہے۔ اس کی روح کا علاج کرنا ضروری ہے تاکہ اس کے امراض جو ہیں، اس کی برائیاں جو ہیں وہ ختم ہو سکیں۔ اسی طرح اگر جسمانی کوئی مرض ہے تو وہ بھی روحانی طریقہ کار سے ہی اس کو سلب کیا جائے گا، کیونکہ روحانی جو طبیب ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، وہ روحانی طریقے سے ہی اس کا علاج کریں گے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روح میرا امر ہے، روح میرے رب کا امر ہے، تو ہمیں اپنی روح کی بالیدگی کو ختم کرنا ہے، ہمیں اپنی روح کا علاج کرنا ہے تاکہ ہمارا جسم صحت مند رہے۔ آپ دیکھیں جو لوگ اللہ رب العزت کے سامنے جھکے رہتے ہیں، دیکھیں جو لوگ صبح میں مثال دیتا ہوں تہجد کے وقت اٹھتے ہیں اور اللہ رب العزت کے سامنے جھکتے ہیں، تو اللہ کریم اپنے فرشتوں کے جلوہ میں پہلے آسمان پہ آتے ہیں، کھڑکی کھلتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو اس شدید سردی میں گرم بستر چھوڑ کے ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے میرے آگے جھکے ہوئے ہیں، یہ میرے ہیں۔ فرشتوں تم کہتے تھے کہ انسان کو مت پیدا کریں، بشر کو مت پیدا کریں، یہ قتل و غارت گری کرے گا۔ میں نے کہا تھا کہ نہیں، جو میرا ہوگا وہ ایسا نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان بندوں پہ جو جھکتے ہیں، پراؤڈ فیل کرتے ہیں، ان کی روح کی طرف دیکھیں، ان کی روح ایسے ہوتی ہے جیسے گلاب کا پھول، کوئی بالیدگی نہیں ہے، صاف شفاف عمدہ۔ اسی حوالے سے پھر اللہ تعالیٰ پراؤڈ فیل کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں اپنے ان بندوں پہ کہ یہ میرے بندے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کی روح صاف شفاف اور مضبوط ہے۔ اللہ کریم کے نزدیک روح کی جو پیدائش میرے مالک نے بنائی ہے وہ اسی طرح سے ہی ہے کہ ہمارے اندر اسے کہیں چھپا دیا، ہم ڈھونڈ نہیں پاتے۔ لیکن میں یہاں یہ کہوں گا کہ یہ دیو مالائی طاقت ہے، یہ نظر نہیں آتی لیکن کام سارے کرتی ہے۔ یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ غلط سائڈ پہ جا رہے ہیں، یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ ایسا کر رہے ہیں، یہ آپ کو بتاتی ہے کہ نماز میں آپ نے 4 رکعتوں کی بجائے 3 پڑھی ہیں، 1 بھول گئے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا جو سمجھ لیں کہ ایک سلسلہ ہے انسان کا روح کے ساتھ، کہ جب روح نکل جاتی ہے
تو مٹی کا یہ ایک ڈھیر ہے مٹی کا جو پڑے کا پڑا رہ جاتا ہے، اور ہم اسے مٹی میں ہی دفن کر کے اور اس کے اوپر ہی مٹی کو جھاڑ کے واپس آ جاتے ہیں۔ سو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ کریم سب کی روحوں کو طاقتور، صاف ستھرا اور بلیدگی سے پاک رکھے، اور ہم بھی کوشش کریں کہ اگر ہم بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں خیر و عافیت ہو، ہماری اولاد ہماری تابع دار ہو، ہمارے رزق میں برکت اور ترقی ہو، تو اس کے لیے ہمیں اپنی روح کے بلیدگی کو ختم کرنا ہوگا، اپنی روح کا جھاڑ پونچھ کرتے رہنا چاہیے ہوگی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی تو جسمانی ہیں، لیکن ہم اس کا روحانی علاج کرتے ہیں اور اس سے جسمانی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ میں گزارش کروں کہ ایک مضمون میرا شائع ہوا کینسر کا روحانی علاج۔ اب دوستوں نے کہا کہ جی کینسر کا روحانی علاج کیا ہو سکتا ہے؟ کینسر کا علاج یہ تو ہے نا کہ ڈاکٹر علاج کرے گا، آپریٹ کرے گا، دوائیاں دے گا، انجیکشن لگائے گا، تو آپ کیا اس کا علاج کریں گے؟ تو میں نے انہیں گزارش کی، بلکہ میرا مضمون جو 2000 میں شائع ہوا تھا وہ اب پھر 2020 میں رپیٹ ہوا ہے پبلک کے پرزور اصرار پہ، اور وہ یہ تھا کہ آپ دیسی کیکر جو ہوتا ہے، مسواک جس سے ہم کرتے ہیں، اس کے 30 کانٹے لے آئیں، ایک بینگن فریش تازہ صاف ستھرا لے آئیں، ہر کانٹے پہ 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں اور کانٹے پہ دم کر کے بینگن میں اس کو ایسے اندر دبا دیں، جیسے یوں سمجھیں کہ یہ بینگن ہے، یہ اس کی اوپر والی ہے ڈنڈی سی ہے، تو آپ اسے پڑھ کے ایسے لگاتے 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 یہاں تک آ جائیں۔ اب جو آپ کا مریض ہے اس کو اس کے اوپر لٹکا دیں، مریض اس کے نیچے ہی لیٹے گا، رات کو اس کے نیچے ہی سوئے گا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جیسے ہی بینگن لٹکے گا وہ یہ محسوس کرے گا کہ میں بہتر ہوں، میری درد کو کنٹرول ہے۔ 10 دن تک یہ بینگن لٹکا رہے گا، 10 دن کے بعد نیا بینگن پڑا جائے گا اور پرانے بینگن کو قبرستان میں کھڈا کھود کے دفن کر دیا جائے گا۔ یہ 4 بینگن ہم نے دفن کرنے ہیں، 4 بینگن ہم نے پڑھنے ہیں۔ پیشنٹ کا بینگن کے ساتھ بڑا قریبی تعلق رہے گا، جہاں جائے آ کے اسی کے نیچے بیٹھے، اسی کے نیچے لیٹے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے جو اس کی تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ بلکہ یہاں تک میں نے یہ جو لکھا یہ زیادہ تر ان بچیوں کے لیے، بہنوں بیٹیوں کے لیے تھا جنہیں بریسٹ کینسر ہوتا ہے، ان کے لیے یہ بڑی افیکٹو چیز ہے، اور جن بچیوں نے بھی اس کو کیا ہے الحمدللہ ایک پائی پیسہ نہیں خرچ ہوا اور ان کا کینسر ختم ہوا۔ 2 شواہد ملے، کسی کا یہ اندر ہی ختم ہو گیا اور کسی کا پھٹ کے باہر نکل گیا۔ تو یہ روحانیات کا ایک سلسلہ ہے کہ روح جو ہے نا اس کو تقویت پہنچی ہے اور اس نے اس مرض کو ختم کیا ہے۔ در حقیقت میں پھر وہی عرض کروں گا کہ روح کی طرف توجہ دینا ضروری ہے، روح کی بالیدگی کو ختم کرنا ضروری ہے، روح کو پاک صاف اور پھول کی طرح رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ جملہ امراض سے محفوظ ہو سکیں۔ اسی طرح میں ایک اور اگزامپل دے رہا تھا کہ جی مرگی ایک ایسا مرض ہے، ایپیلیپسی جسے آپ کہتے ہیں۔ راستے میں جاتے جاتے آدمی گر جاتا ہے، اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور لوگ اسے پکڑنے لگ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا۔ تو اس کے لیے ڈاکٹرز سالوں دوائیاں کھلاتے ہیں، ایلوپیتھک ہمارے دوست جو ہیں، اور ہم جو روحانیات سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ایک تعویذ بناتے ہیں اور انہیں دے دیتے ہیں کہ جناب یہ آپ گلے میں پہنیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مرگی نہیں رہے گی۔ اور الحمدللہ میرے پاس 20 شواہد ہیں، میری اپنی کتب بھی اس بات کی شاہد ہیں کہ بہت سارے ہمیں ایسے ملی ہیں، مثالیں ملی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تعویذ سے شفا دی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایسے بچے جو اولاد کی دولت سے محروم ہیں یا جو اولاد نرینہ نہیں رکھتے، الحمدللہ ہم نے ان کو تعویذوں سے ہی صاف کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، ان کی روحانی علاج کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی دولت سے بھی نوازا ہے اور اولاد نرینہ کی دولت سے بھی نوازا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، یا میں واضح طور پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی روح کے ساتھ دوستی کریں، اپنے جسم کے ساتھ دوستی نہ کریں۔ جسم پہ لگی ہوئی جو خوشبو ہے وہ وقتی طور پہ ہے، لیکن روح کی جو پاکیزگی ہے وہ ہمیشہ رہے گی، اور روح کی پاکیزگی آپ کو ہر مرض سے بچا کے رکھے گی، ہر تکلیف سے بچا کے رکھے گی، اور اللہ کے قرب کا باعث بنے گی۔ اور جب اللہ کا قرب انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ بہت کمال مقام پہ اللہ تعالیٰ اسے فائز کرتے ہیں۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے پاکستان کو، میرے پاکستانیوں کو، میرے دوستوں کو، میرے روحانی معتقدین جو ہیں ان کو
اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان فرمائے اور سب کی روح کو بغلیدگی سے پاک کر کے مصفہ اور پھولوں کی طرح صاف ستھرا کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔